السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فضائل اہل بیت قرآنی آیات کی روشنی میں ہم سلسلہ وار ان آیتوں کو بیان کر رہے ہیں جن آیتوں میں فضائل اہل بیت اور مناقب اہل بیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ویسے تو ہر آیت میں کئی احکام اور کئی باتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، یہ مفسرین اور محدثین کا کام ہوتا ہے اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نور بصارت سے نوازتا ہے تو وہ ان کے پس پردہ احکام کو نکال کر عوام الناس تک پہنچاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں میں اگر اہل بیت کے فضائل بھی ملتے ہیں اور یقیناً ملتے ہیں تو مفسرین کرام محدثین کرام اسے بھی بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے ایک آیت کریمہ میں پڑھوں کہ جس سے اہل بیت کی فضیلت اور خصوصاً مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت خوب واضح ہو کر کے ہمیں نظر آتی ہے۔ سورہ بقر آیت نمبر 202 اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان کو، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا۔ یہ آیت کریمہ بیان کرنے کے بعد امام رازی علیہ الرحمہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا کہ شہر مکہ چھوڑ کر شہر مدینہ تشریف لے جائیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلا دیا اور فرمایا کہ اے علی صبح تم اٹھنا، مدینے جانا، لوگوں سے ملنا، لوگوں کی امانتیں دینا اور پھر اس کے بعد شہر مدینہ تم آ جانا۔ تو جب اس رات جو ہجرت کی رات تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بستر پر جسے بستر موت کہا جاتا ہے کیونکہ کئی کافر تقریباً 40 کافر نے اس گھر کو، اس کاشانہ رسول کو جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے گھیر رکھا تھا اور ان سب کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، تو یقیناً وہ بستر موت ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دیکھو علی میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے جان نچھاور کر رہا ہے، فدا کر رہا ہے، جاؤ جا کر ساری رات اس کی حفاظت کرو۔ چنانچہ اللہ کا حکم سن کر کے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل آتے ہیں اور پوری رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ بستر کے پاس کھڑے ہو کر آپ کا پہرا دیتے ہیں اور دشمنوں سے آپ کی جان کو بچاتے ہیں۔ اور پھر کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا، حفاظت کا انداز کیا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے سر کی طرف کھڑے تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام پاؤں کی طرف کھڑے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بلند آواز سے اظہار مسرت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے علی ابن طالب، آج تیرے جیسا کون ہے، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تم پر فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو راہ خدا میں لٹا دیا اور فدا کر دیا۔ یہ آیت کریمہ اسی وقت نازل ہوئی جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات بستر رسول پر آرام کر رہے تھے۔ شاعر اسی لیے کہتے ہیں اللہ رے اسلام میں شان حیدر، ہر مسلمان کا قبلہ ہے مکان حیدر۔ یہ محبت کی بات ہے۔ بہرحال اس آیت کو آیت مردات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ دہر میں ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما وکان شرہ مستطیرا او کما قال اللہ، کہ وہ لوگ اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کا پس منظر بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کو تفسیر خازن میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے
تفسیر روح البیان میں اس کا بھی تذکرہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن و حسین بیمار ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور چند صحابہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے کاشانہ حیدری میں تشریف لاتے ہیں. تو چند صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ منت مانگیں کہ اگر حضرت امام حسن و حسین ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ جو ہے روزے رکھیں یا آپ کو جو اچھا لگے منت مانگنا وہ منت مانگیں. جب یہ مشورہ دے دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منت مانگا کہ اے مولا اگر میرے بچے میرے بیٹے آرام پا گئے اور صحت مند ہو گئے تو میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا. اس کے بعد جب اللہ رب العزت نے امام حسن و حسین کو شفا عطا فرمائی تو اب منت کو پورا کرنے کا وقت آیا. تو حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ کی کنیز فضہ، ان تینوں نے روزہ رکھا. 3 دن کا انہوں نے روزہ رکھا. پہلے دن جب روزہ رکھا، جب افطار کا وقت آیا، گھر میں افطار کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا جو کہیں سے ادھار لے کر تشریف لاتے ہیں اور اس جو کو پیس کر روٹی بنائی گئی. اور جب افطار کرنے کے لیے آپ لوگ بیٹھتے ہیں تو دروازے پر صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے کہ اے اہل بیت نبوت، اے نبی کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، میں محتاج ہوں، میں بھوکا ہوں، تم میری مدد کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو سے بنی ہوئی روٹی، جو اناج تھا، جو غذا تھی، وہ پوری چیز اٹھا کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اس مسکین کو دے دیا اور پانی پی کر آپ نے افطار کر لیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور پھر تھوڑا سا آٹا گوندا گیا، کھانا بنایا گیا، روٹی تیار کی گئی. جب افطار کرنے بیٹھے دوسرے دن تو پھر آپ کے دروازے پر کسی نے صدا لگائی کہ اے اہل بیت نبوت، اے نبی کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر کچھ کھانے کو ہو تو دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا کھانا اٹھا کر کے اس یتیم کو دے دیا اور پانی پی کر دوسرے دن بھی آپ نے افطار کیا. تیسرے دن آپ نے پھر روزہ رکھا اور پھر جو کو پیس کر کے اس کا کھانا بنایا گیا. اور پھر جب افطار کرنے آپ بیٹھتے ہیں تو پھر دروازے پر صدا لگتی ہے اور اس وقت کہنے والا کہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، غلام ہوں، بھوکا ہوں، کئی دنوں سے مجھے کھانا نہیں ملا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھانا بھی تیسرے دن اٹھا کر کے دے دیا اور پانی پی کر آپ نے، حضرت فاطمہ نے اور آپ کی کنیز فضہ نے افطار کر لیا. 3 دن مسلسل بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب کافی کمزوری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں آ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ میری شہزادی اور یہ دونوں شہزادے حسنین کریمین اور ان کے والد اتنے دن سے بھوکے ہیں اور کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہیں آئی. تو آپ بے قرار ہو گئے. آپ نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی. اس وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کے بعد فرمایا کہ اے اہل بیت نبوت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ادا یہ پسند آ گئی کہ کیونکہ تم نے خود پانی پی کر کے روزہ رکھا اور افطار کیا اور دروازوں پر آنے والے سائلوں کو، مانگنے والے کو 3 دن تک انہیں خالی نہ لوٹایا، ان کی مراد پوری کی، ان کو کھانا دیا اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ بیان کی گئی جس میں اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.